نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته. رواه مسلم. باب فضائل من علي رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. رواه مسند أحمد. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین، امت مسلمہ کے نہایت ہی غیرت مند مسلمانوں، دوستوں، بھائیوں، آپ کے سامنے سورۃ احزاب آیت نمبر 33 کی تلاوت کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث تلاوت کی ہیں. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے. آج انشاءاللہ العزیز اہل بیت کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلی بات اہل بیت کس کو کہتے ہیں، دوسری بات اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، تیسری بات اہل بیت کی احادیث میں شان کیا بیان کی گئی ہے، تیسری بات احادیث کے بعد فقہاء اعظام بڑے بڑے علماء اکرام کا کیا برتاؤ رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اسی پر گفتگو کروں گا. آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت سے گندگی کو دور فرما دے، ویطہرکم تطہیرا، خوب پاک کر دے. یہ تو اہل بیت کی شان آیت کریمہ سے واضح ہے کہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ میں اہل بیت کو گندگی سے بالکل پاک کرنا چاہتا ہوں. اس کی طرف میری آنکھ انگلی اشارہ نہیں اٹھنا چاہیے. یہ اہل بیت کے شان کے بارے میں اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی. اب دوسرا سوال یہ ہے جو آج کل بعض لوگوں نے اختلافی بنایا ہوا ہے کم علمی کی وجہ سے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں.
احادیث میں اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو کس وقت نازل ہوئی، کہاں پر نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں۔ جبریل امین نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے اوپر ایک چادر ڈال دی۔ چادر کے نیچے وہ سارے آ گئے تو اللہ رب العزت سے حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، ان سے گندگی کو دور کر دو، ان کو پاک بنا دو۔ جب یہ ایک چادر کے نیچے آ گئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، وہ فرماتی ہیں میں بھی چادر کے نیچے آنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت علی مکانک، تو اپنی جگہ پر خیر پر ہے، وانت الی خیر، آپ اہل بیت میں سے ہیں لیکن آپ تو ویسے بھی میرے اہل والے ہیں، گھر والے ہیں، تو اہل بیت گھر والوں کو کہتے ہیں آپ اپنی جگہ پہ ٹھہریے۔ یہ اس وجہ سے میں نے بلایا تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ بھی اہل بیت میں سے۔ اہل بیت یہ عربی کا لفظ ہے، اہل بیت بات یبیت بیتن، جس کے ساتھ رات گزارا جاتا ہے، گھر والوں کو کہا جاتا ہے۔ تو امہات المومنین تمام کے تمام اہل بیت میں شامل ہے پہلے سے، کیونکہ سورۃ احزاب کی یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کریمہ پورا رکوع اس سے پہلے، اس سے ماقبل اور اس کے بعد یہ تمام آیتیں امہات المومنین کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے بیٹوں کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی اس امہات یہ اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ اگر یہ اس طرح کھل کے بیان کی جائے کہ یہ آیت کریمہ کہاں پہ نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، تو پھر مسئلہ یہ حل ہو جاتا ہے، کوئی اختلاف ہی باقی نہیں رہتا۔ اہل بیت کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی سفر پہ گئے ہوئے تھے، واپس تشریف لا رہے تھے، مکے اور مدینے کے درمیان ایک کنواں ہے، اس کو خم کہا جاتا ہے، غدیر خم۔ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دینا شروع کر دیا، تمام صحابہ اکرام بیٹھ گئے۔ حضور نے خطبہ پڑھا، حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا الا ایھا الناس فانما انا بشر، اے لوگو اچھی طریقے سے سن لو، میں تمہارے جیسے بشر ہوں، میں تمہارے جیسے انسان ہوں۔ یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ رب کا نمائندہ موت کا فرشتہ میرے پاس بھی آ جائے اور میں پیغام قبول کر کے یہاں سے چلا جاؤں، لیکن انا تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ ایک وصیت فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وصیت کے ارشاد فرما دیا کہ تم میں دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور،
سب سے پہلی چیز میں قرآن مجید کتاب اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، واستمسکوا بھی، اور اس کو بالکل مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا اور اس سے ہٹنا نہیں، اسی کے ساتھ چمٹے رہنا۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جو میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میری وصیت یہ ہے کہ یہ ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ کتاب اللہ سے اپنے ناطہ اور رشتہ جوڑ کے رکھنا ہے۔ اب کتاب اللہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راوی فرماتے ہیں فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا اور ترغیب دی کہ کتاب اللہ کی اتنی شان ہے، پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، ایک مکمل طور پہ باتیں سنائی، سارے لوگ ہوشیار ہوئے، جاگ گئے کہ سب سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کتاب اللہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ایک اصول ہے، یہ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، یہ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے راہ زندگی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں اس میں۔ یہ عام کلام نہیں، یہ کلام اللہ ہے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ پہاڑوں پر یہ وحی اگر اتاری جاتی قرآن مجید میں ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن مجید کو کوئی بھی اس دنیا میں مخلوق، جس قسم کی بھی مخلوق ہو، قرآن کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکل کے یہ قرآن مجید اس قابل ہوا، ہم اس قابل ہوئے کہ اس قرآن کو ابھی دیکھ پاتے ہیں، ورنہ تو رب کے کلام کا نور اتنا تھا کہ انسان دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، سن بھی نہیں سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، حضور کے سینے مبارک سے یہ کلام نکل کے ہم تک پہنچا۔ آج ہم قرآن کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حالیہ میں افغانستان میں امارت اسلامیہ نے 20 سال طویل جنگ کرنے کے بعد ناٹو افواج، امریکہ جیسے کفری طاقت کو جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو مٹا دیا، ایمان والوں نے یہ جنگ الحمدللہ جیت لی۔ اسی قرآن پہ لاکھوں شہداء کا خون پیش کیا گیا، اسی قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھتے ہوئے جو غدیر خم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں 2 بڑی بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 قرآن، کتاب اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ میں پچھلے دن مطالعہ کر رہا تھا، مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ کراچی کے مشہور عالم دین ہیں، دیگر علماء اکرام، جب امریکہ وہاں پہ حملہ کرنے لگا تو کہا کہ ہم گئے، ہم نے کہا چلو مصالحتی کوئی راہ نکل آئے تاکہ یہ قتل و قتال سے ہمارا مسلمان ملک بچا جا سکے۔ ہم گئے، ملا عمر سے ملاقات کی، ملا عمر نے مجھے کہا پہلے تو دینی باتیں باتیں تھی، کچھ نہ کچھ یوں سمجھ آ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ہم ہمارے ساتھ مان لیں گے، لیکن جب صبح ہوئی تو امیر المومنین ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ہم نے امریکہ کا مقابلہ کرنا ہے، کفری طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارے پاکستان کے علماء نے کہا کہ عجیب بات ہے، آپ کے باتوں میں تو ہمیں رات کو لچک نظر آ رہا تھا۔ فرمایا رات کو جب میں سویا میں کیا دیکھ رہا ہوں
کہ روضہ پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں کھلی، دروازہ کھلا، پیارے پیغمبر کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا یہ صلیبی جنگ ہے، کبھی بھی تسلیم نہ ہونا، اپنے ایمان پہ لڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فتح ایمان والوں ہی کو نصیب فرمائے گا۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات سچ ثابت ہو گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سارے ہنس رہے تھے کہ ایک بندوق کے ذریعے یہ سپر طاقت کافروں کو، ناٹو افواج کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی۔ فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جنگ لڑنی ہے، اب حضور کے بعد میں کسی کی بات نہیں مان سکتا، کیوں؟ میرے لیے قابل تقلید بھی حضور ہے، اور میں عاشق بھی حضور کا ہوں، غلام بھی حضور کا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ وصیت میں سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرما دی۔ آج میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، وہاں پہ تو ہمیں اتنی بڑی خوشخبری سنا دی گئی کہ افغانستان کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ یہاں پہ 2 دن سے ہمارے میڈیا کی زینت بنی ہوئی مینار پاکستان کے ایک ٹک ٹاکر عورت، فحاش عورت، وہ پاکستان کا کیا امیج لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھنا چاہتی ہے۔ یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش ہے۔ ہمارے میڈیا کے بولے بالے اس کو کوریج دیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، حج دنیا میں سب سے مبارک جگہ حرمین شریفین ہے۔ حج کے لیے علماء اکرام کا فتویٰ ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے حج کرنے نہیں جا سکتی۔ تو کیا پارک یا بازاروں میں کوئی عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے؟ قطعاً اجازت نہیں شریعت میں۔ میں تو اکثر اسی چیز کا خواہاں ہوں، اگر ریاست مدینہ کا تصور بھی ہوتا تو سب سے پہلے اس عورت پر سزا کے احکامات لاگو ہوتے، پھر ان نوجوانوں پر لاگو ہوتے۔ ان کو کیا ضرورت تھی باہر نکلنے کی؟ ان کو کیا ضرورت تھی 2 دن پہلے بتانے کی کہ میں آ رہی ہوں پارک میں، تم لوگ بھی آ جانا؟ ان کو کیا ضرورت تھی غیر شرعی لباس پہننے کی، وہاں پہ جانے کی؟ مجھے افسوس کے ساتھ یہ خبریں دیکھنی پڑی۔ یقین جانیے ادھر مجھے خوشی تھی، ادھر اس پاکستان کی امیج کی خراب ہونے کا میرے ذہن میں تصور آ رہا تھا کہ غیر ممالک، ہماری میڈیا اتنی بڑا چڑھا اس بات کو پیش کر رہا ہے، غیر ممالک والے کیا تصور کریں گے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ ہمارے ماؤں بہنوں کی تو اتنی عزت ہے، جب قطار لگی ہوتی ہے، جب کوئی ماں بہن آتی ہے یوٹیلیٹی اسٹور پہ تو سارے کہتے ہیں کہ ماں جی آ گئی، بہن جی آ گئی، اس کو تھوڑا سا آگے جگہ دے دو، قطار میں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا ہے ہی نہیں۔ بسوں میں جب کوئی عورت آتی ہے، نوجوان بیٹھا ہوتا ہے تو وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں۔ اتنی عزت ہے ماں بہنوں کی۔ ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ ماں بہنوں کی بےزتی کی جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت جو ارشاد فرمائی، کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، اور دوسری وصیت ارشاد فرمائی ثم قال وأهل بیتی، اور میرے اہل بیت کو مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑے رکھنا ہے۔ حضور نے ایک مرتبہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ وأهل بیتی، میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اہل بیت کا خیال رکھنا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جو راوی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا من اہل بیتی یا زید، دوسرے راوی سے پوچھا کہ اہل بیت کون ہے زید؟
تو فرمایا الیس نساء من اہل بیتہ، کیا حضور کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ جواب دیا فقال نساء من اہل بیتہ من اہل بیتہ، حضور کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ تک نہیں ہوتا، ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت صرف اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مذہب اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اہل بیت میں اولاً مصداق اہل بیت کا ازواج مطہرات پر ہوتا ہے، ثانیاً حضور نے ان کو بھی داخل فرمایا، اب تمام کے اوپر اہل بیت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، اہل بیت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد میں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا، فرمایا اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسے ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جیسی ہے، من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہوا وہ کامیاب ہوا، ومن تخلف عنہا ہلک، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا۔ کشتی نوح میں جو لوگ سوار ہوئے 6 ماہ تک وہ کشتی اس طوفان میں، اس پانی میں گردش کر رہی تھی، اس محرم کے مہینے میں جودی پہاڑ پہ جا کر ٹھہری، اور وہ لوگ بچے جو اس کشتی میں سوار ہوئے۔ حضور نے اہل بیت کی تشبیہ کشتی کے ساتھ دی کہ جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے، جو کشتی سے پیچھے رہ گئے وہ ہلاک ہوئے۔ کیا مطلب؟ فرمایا اس پرفتن فسادات والے دور میں اگر تمہارا تعلق اور تمہاری عقیدت، تمہارا رشتہ، تمہارا ناطہ اہل بیت کے ساتھ رہا، جڑا رہا، تو تم کامیاب ہو، نجات پانے والوں میں سے ہو۔ اگر تمہارا ناطہ رشتہ ٹوٹا، کٹ گیا، پیچھے رہ گئے، اس پرفتن دور میں آپ کے منہ سے برا برا کوئی الفاظ گستاخی والے نکلے، ہلاکت و ہلاک ہو گئے۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت عین قرآن مجید کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں اگر ایک آنکھ صحابہ کرام ہے تو دوسری آنکھ ہمارے لیے اہل بیت ہے۔ اگر کسی نے اہل بیت کو کچھ کہا، گستاخی کی، تو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور ہاں اگر کسی نے صحابہ کرام میں سے کسی کی گستاخی کی تب بھی ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی وصیت فرمائی، فرمایا کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا ہے، نمبر 2 اہل بیت، ان کے بارے میں اللہ سے تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں، اہل بیت کا خیال رکھنا ہے۔ حضور نے 2 چیزوں کی وصیت فرمائی، اور اس حدیث کو حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں۔ اب 2 فرقے نکل آئے، ایک فرقہ شیعہ روافض، انہوں نے اہل بیت سے اتنی محبت کی کہ محبت کی حدیں پار کر دی، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، انہوں نے کتاب اللہ کی طرف دھیان نہیں دیا۔ دوسرا فرقہ نکلا خوارج نے اہل بیت کی محبت کو پسے پش ڈال دیا، صرف کتاب اللہ کو سینے سے لگایا۔ لیکن قربان جاؤں اہل سنت والجماعت سے کہ وہ کتاب اللہ کو بھی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ بھی رشتہ مضبوطی کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے البر والصلۃ، ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید کرانا بلخ میں رہنے والے بڑے بڑے غریب تھے، ان کے کفالت کرنے والے فوت ہوئے تو پیچھے
پسماندگان میں 2-3 بچیاں اور ایک عورت رہ گئی، وہ بھی سید زادی تھی. وہ بلخ سے سمرقند کی طرف ہجرت کرنے لگی. اب کچھ کھانے پینے کے لیے گئی. سمرقند آئی تو دیکھا 2 بڑے بڑے حلقے لگے ہوئے تھے. ایک حلقہ وقت کے حکمران، ایک مسلمان حکمران کا لگا ہوا تھا، اور دوسرا حلقہ ایک مجوسی کا لگا ہوا تھا. اس مسلمان کے پاس اپنی بچیوں کو لے کے مسجد پہ بٹھا دیا کہ تم یہیں پہ بیٹھی رہو، میں کچھ مانگ کے لاتی ہوں تاکہ ہم کھا لیں. تو وہ سید زادی گئی اس حلقے میں مسلمان حکمران سے کہنے لگی میں تو سید زادی ہوں، میں سیدہ ہوں، میری بچیاں بھوکی ہیں، اگر رات گزارنے کے لیے کوئی ہمیں جگہ عنایت فرما دی جائے، کچھ کھانے پینے کے لیے دی جائے. یہ بات جب کر دی تو اس مسلمان نے پوچھا، اس حکمران نے پوچھا کہ آپ کے پاس سیدہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس اپنے سید زادی ہونے پہ کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا مجھے یہاں پہ سمرقند میں تو کوئی جانتا نہیں، میں تو بلخ سے آئی ہوں. بہرحال وہاں سے چل پڑی. دوسرے حلقے کی طرف وہ مجوسی ایک مالدار بندہ تھا، اس کے پاس گئی. اسے کہا کہ میں سید زادی ہوں، یوں بلخ سے آئی ہوں، میری بچیاں مسجد میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور دوسرے مسلمان حکمران کا بھی قصہ سنا دیا. اس مجوسی نے فوراً اپنے گھر والوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ وہ بچیاں بھی لے کے آؤ، اور ان کو کھانا کھلایا، کپڑے دیے، بستر دیے. جب رات ہوئی وہ مسلمان حکمران سویا. آنکھ کیا لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. قیامت برپا ہے، قیامت کا ایک سما ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. تو اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، اس میں خوبصورت محل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تھوڑا سا آگے جائیں، بالکل آگے ہو جائے، درمیان میں بالکل جگہ نہ چھوڑے. پیچھے والے حضرات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیا دیکھا کہ قیامت ہے، قیامت کا عالم ہے. جنت دیکھا، جنت میں خوبصورت گھر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ گھر کس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ تو ایک موحد مسلمان کے لیے، توحید پرست مسلمان کے لیے ہے. تو وہ مسلمان حکمران کہنے لگا میں بھی تو ایک موحد مسلمان ہوں یا رسول اللہ، میں چلا جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے مسلمانی پہ کوئی دلیل پیش کر. یہ بات جب گئی، ساتھ ہی کہا کہ آج تیرے پاس ایک سید زادی اہل بیت میں سے ایک عورت آئی تھی، آپ نے اس کے سید زادی ہونے پہ دلیل پیش مانگی تھی، آج اپنے مسلمان ہونے پہ دلیل قائم کر دو، تو بھی جنت میں چلا جائے گا. یہ بات سننی تھی اور آنکھ کھلی، روتا ہوا چیختا ہوا گلیوں میں باہر نکلا. راتوں رات ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ وہ عورت کہاں پہ گئی، پتہ چلا مجوسی کے گھر میں. مجوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا میں فلاں بندہ. کہہ رہے ایسے کوئی مہمان آئے تھے، وہ مجھے دے دو. کہا کہ وہ مہمان تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا، وہ تو میرے لیے ایک قیمتی مہمان ہے. کہا کہ میں آپ کو 1000 اشرفیہ بھی نہیں دیتا ہوں. فرمایا 1000 کیا، جتنی بھی دولت دے دو، میں نے وہ مہمان آپ کو نہیں دینے. وہ تو بن دیکھے میں نے یہ سودا کیا تھا، مہمان کو کھانا کھلایا. مجھے بھی حضور خواب میں آئے، میری بیوی کی بھی آنکھ لگی، اس نے بھی خواب دیکھا. حضور نے فرمایا یہ گھر تمہارے لیے ہے جنت میں، ازل میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان لکھ دیا ہے، اور ہم اس وقت تک نہ سوئے جب تک ہم نے اس سید زادی کے ہاتھ پر کلمہ نہ پڑھا. اب کہاں پہ آپ کو مہمان ملنے ہیں؟ یہ سید زادی کا، سیدوں کی ساتھ محبت کا ایک قصہ ہے. اسی طرح احمد بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی خادم تھے، وقت کے حکمران، متوکل
متوکل کی والدہ محترمہ شجاع اس نے تھیلی بھیجی اس خادم کو کہ یہ تھیلی غریبوں میں تقسیم کر دو. ہاں جب تقسیم کر لو گے تو اس کا لسٹ بھی میرے پاس بھیجنا ہے کہ کس کس کو آپ نے دیے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بڑا پھرا, میں نے 300 دینار اشرفیاں تھیلا جب کھولا تو 1000 دینار تھے, میں نے وہ 300 دینار کو تقسیم کر دیے, 700 دینار رہتے تھے. رات کو آیا بڑا تھکا ہوا, گھر بیٹھا, دستک ہوئی, ایک سید زادہ میرے گھر آیا. اس نے کہا میں تو مجبور ہوں, لاچار ہوں, میری مدد کیجیے. اس نے جب دستک دی اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اپنے گھر میں 1 دینار تھا. میں نے اٹھا کے وہ 1 دینار اس کے حوالے کر دیا. جب وہ پیٹھ پھیر کر چلنے لگا میری بیوی نے مجھے کہا احمد وہ جو آپ کو متوکل کی والدہ نے محترمہ شجاع نے پیسے دیے تھے تھیلی میں اور 700 دینار رہ گئے تھے, وہ دے دو نا اس کو. تو فوراً اس نے واپس آواز دی, اس نے مڑ کے واپس دیکھا, واپس آیا, اس نے وہ تھیلی ساری اٹھا کے دے دی. 700 درائم تھے یا دنانیر تھے, وہ ساری تھیلی حوالے کر دی. وہ جب چلے گئے تو متوکل یہ احمد بن حسین کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات اٹکی, سوچ فکر میں پڑ گیا کہ اگر کل مجھ سے متوکل پوچھے یا اس کی والدہ پوچھے کہ مجھے بتاؤ وہ کہاں کا سید ہے, آپ ان کے سید ہونے پہ دلیل قائم کر دو, میں کہاں سے جواب دوں گا. میں اسی فکر میں تھا. میری بیوی نے مجھے کہا کہ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو اس پریشانی کے عالم میں ڈوب گیا ہوں, میں کل کیا جواب دوں گا. تو بیوی نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, ہم اس سید کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اس کے نانا پر ہم اعتبار کرتے ہیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں. جب یہ بات کہیں ہم سو گئے, لیتے ہی تھے میرے گھر کے دروازے پر پھر دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا آپ کو شجاع والدہ محترمہ متوکل کی اس نے بلایا ہے. اب میں تو ڈر کے مارے کانپنے لگا کہ شاید اس کو رپورٹ پہنچ گئی ہے. میں جب گیا دربار میں پہنچا تو اس وقت درباریوں نے مجھے کہا احمد جب اندر چلے جاؤ کسی اور سے بات نہیں کروانا, خود ہی بات کرنی ہے آپ نے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں جب اندر گیا تو شجاع والدہ محترمہ متوکل کی والدہ رو رہی ہے. اب میں سمجھ رہا تھا میرے قتل کے فیصلے ہو چکے ہیں, شاید مجھ سے یہ غلطی ہو چکی ہے, اب میرے قتل کے فیصلے بھی ہو چکے ہیں, اب میری گردن اڑانی باقی رہ گئی اور اس قتل کے فیصلے پر یہ عورت رو رہی ہے, پشیمان ہے. مجھے کہا شجاع بتاؤ اس 300 درائم کے بارے میں اور ان 700 درائم کے بارے میں جو آپ نے دیے ہیں. میں چپ رہا. پھر مجھے کہا 3 مرتبہ مجھ سے پوچھا. میں نے کہا وہ تو میں نے ایسے دے دیے. کہا کہ جاؤ, آپ نے جب وہ 700 دراہم دے دیے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور میرا شکریہ ادا کیا, میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. آفرین تجھ پر بھی اور تیری بیوی پر بھی آفرین جس نے تجھے یہ مشورہ دیا ہے. جا یہ تحفے تحائف لے کر اس سید زادے کے ہاں یہ اور بھی چیزیں ان کے حوالے کر دینا, اور یہ چیزیں اٹھا کے یہ تیرے لیے اور یہ آپ کی زوجہ محترمہ کے لیے جس نے آج یہ پاکیزہ مشورہ آپ کو دیا. تو احمد بن حسین کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا. میں اس سید زادے کے گھر پہنچا, میں دستک دی, وہ بھی جاگ رہا تھا. اس نے فوراً دروازہ کھولا, مجھے کہا لائیے کیا تحفہ بھیجا گیا ہے, لائیے اور بھی چیزیں میں قبول کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ بادشاہ کے گھر سے آپ کو اور چیزیں بھیجی گئی؟ فرمایا جب آپ نے ہمیں تھیلا دیا میں اور بیوی شکرانے کے نوافل ادا کر کے رب کا شکریہ ادا کرنے لگے. جو ہی آنکھ لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, کہا کہ شکریہ ادا کرنے کا کوئی شکریہ میں نے ادا کر دیا ہے, میں چلا گیا ہوں.
میں خواب میں جا کے آپ لوگوں کی طرف سے میں شکریہ ادا کر کے میں نے ادا کر لی، اور تیری طرف اور بھی ہدیہ آئیں گے، آپ نے قبول کر لینا ہے۔ تو ایک رونے کا عالم تھا، یہ سیدوں کے ساتھ محبت کی عالم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہم سب کے لیے مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اہل بیت ہمارے آنکھوں کے اور سر کے تاج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، ان کے ساتھ تعلق رکھنا اس پرفتن والے دور میں یہ اللہ تعالی کا خاص کمال ہے لوگوں کے اوپر۔ لیکن ایسے بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی جو وصیت فرمائی ہے، ایک کتاب اللہ اور ایک اہل بیت۔ جب میں دیکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے باہر نکلے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کھیل رہے تھے۔ حسن جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چہرے کے لحاظ سے مشابہت رکھتے، سینے سے اوپر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے مشابہ تھے، اور سینے سے نیچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے مشابہ تھے۔ حضور فرمایا کرتے تھے حسن میرا بچہ ہے، یہ حسین علی کا بچہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کھیل رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق وقت کے امیر المومنین نے اٹھایا اور بوسہ کیا۔ حضرت علی نے مذاقاً کہا کہ یہ تو میرا بچہ ہے، تو کہنے لگے اے علی میں جانتا ہوں حسن آپ کا بچہ ہے، لیکن حسن بچہ تو آپ کا ہے لیکن شہید حضرت محمد رسول اللہ کا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بھی بڑی محبت تھی، ان کے بھی بہت زیادہ قصے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت معاویہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، اندر کسی امور میں سے کسی امور پر مشاورت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ آئے، باہر کھڑے تھے، اجازت طلب فرما رہے تھے، اجازت نہیں مل رہی تھی۔ تو اکثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین سے فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی چکر لگایا کریں، آپ آتے ہی نہیں۔ تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے آئے ملاقات کے لیے۔ جب اس نے دیکھا کہ سید زادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سید زادہ حضرت عبداللہ کھڑے ہیں، ان کو اجازت نہیں مل رہی، تو مجھے کہاں کو اجازت ملے گی، واپس چلے گئے۔ اب دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کو دیکھا کہ میں نے تو آپ کو کہا بھی تھا کہ کبھی کبھی چکر لگایا کریں، تو حضرت حسین نے کہا کہ آیا تھا لیکن آپ دونوں مشورہ کر رہے تھے، اور حضرت عبداللہ بھی وہیں پہ اجازت کے انتظار میں کھڑے تھے، وہ بھی چلے گئے تو میں بھی چلا گیا۔ میں نے کہا شاید ضروری بات ہوگی، جب وہ کسی بات میں مشاورت کر رہے ہیں مجھے بھی اجازت نہیں ملے گی۔ تو اس وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انت احق بالاذن من ابن عمر، آپ تو ابن عمر سے زیادہ حقدار ہیں اجازت کے اعتبار سے، اس کو اجازت نہ بھی ملتی تجھے اجازت مل جاتی۔ آگے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَبْتَ مَا تَرَى فِي رُؤُوسِنَا اللَّهُ ثُمَّ أَنْتُمْ، یہ ہمارے سروں پر جو خلافت کی تاج دیکھ رہے ہو یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، پھر آپ کی دی ہوئی عزت ہے، آپ کو کیوں واپس لوٹاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غنیمت میں جوڑے آئے، جوڑے سارے تقسیم کر دیے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو جوڑے ہی نہ ملے، جوڑے ہی نہیں دیے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا یہ جوڑے ناکارہ تھے، یہ ان کے بدن والے نہیں تھے، یہ تو جنتیوں کے سردار ہے، ان کے لیے اسپیشلی طور پہ یمن سے جوڑے منگوائے گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پیار تھا اہل بیت کے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھیے، جب یوم الدار جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنا چاہا اور انہوں نے ان کا گھر گھیر لیا، حضرت امام حسن نے تلوار لی ہوئی
آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پیر دینے کے لیے جب انہوں نے آگے پیچھے دیکھا کہ باغی بہت زیادہ ہیں تو انہوں نے قسم دے کے واپس بھیجا کہ تجھے میں اللہ کی قسم دے رہا ہوں آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کو بھی باغی قتل نہ کر دے، شہید نہ کر دے، آپ واپس چلے جائیں۔ اتنی محبت کہ میری جان اگر جانی ہے تو چلی جائے لیکن حضرت امام حسن کو کوئی چوٹ نہ پہنچائے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بڑی محبت تھی، ہم تو ان کے مقلد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام محمد بن علی الباقر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لائے، ملاقات ہوئی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے نہیں بیٹھ رہے تھے، فرمایا پہلے آپ تشریف رکھے پھر میں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ فرمایا آپ زیادہ حقدار ہیں عزت کرنے کے اعتبار سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، ان کو بھی بڑی اہل بیت سے محبت تھی۔ ایک مرتبہ کسی پروگرام میں جمع ہوئے تو امام ابو طالب کے اولاد میں سے آل ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اولاد میں سے کچھ اہل بیت تشریف فرما تھے علماء، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ آئیے بیان فرمائیے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے اہل علم اور اہل فضل کے ہوتے ہوئے میں بیان نہیں کر سکتا، یہ آج یہ بیان فرمائیں۔ یہ بہت زیادہ ان کی محبت تھی، لیکن آج اس فتنوں والے دور میں پھر آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا مصداق پہچانیے، اہل بیت کون ہے اس کو پہچانیے۔ مزید اہل بیت کے بارے میں اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو انشاءاللہ جمعے کے بعد 10 منٹ کا دوں گا، تو کوئی بھی سامعین میں سے کسی کی بھی ذہن میں میری کی ہوئی باتوں پر اعتراض ہو یا ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پرفتن دور میں صحابہ اکرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں اللہ